بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انفیت کا حال تو یہ ہے کہ میں نے تو عالم رویا میں کوئی 15-20 سال کے لگ بھگ کا عرصہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی کی، آپ سے پڑھا ہوں۔ خواب میں، عالم رویا میں، اللہ کی عزت کی قسم، تاجدار کائنات کے نالین پاک کی قسم، عالم رویا میں 9 سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے پڑھا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد ثناء اللہ جل شانہ کے لیے درود و سلام سید الانبیاء امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اصل میں خاص کر کے میں ذاتی طور پر کچھ عجیب و غریب نظریات کا مالک ہوں۔ ٹی وی میں دیکھا، لوگوں کو دیکھا، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں جگہ پر ایک جعلی پیر پکڑا گیا۔ کیا مراد؟ کہ اصلی پیر بھی ہیں، جعلی بھی ہیں، پیر 1 نمبر بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تمام کے تمام پیر ہی جعلی ہیں۔ ایک ہی پیر ہیں مومنوں کے، مسلمانوں کے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ سب پیر جعلی ہیں، 2 نمبر ہیں۔ جس کو محمد رسول اللہ کملی والا پیر مل جائے اس کو پیر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ اپنے امتیوں کے لیے ایسے ارشادات چھوڑ گئے جن پر وہ عمل کریں امت محمدیہ کے لوگ تو قیامت تک ان کے لیے دنیا میں جنت آ جائے۔ اس لیے میں کبھی نہیں یہ مانوں گا کہ کوئی جعلی یا اصلی پیر ہے۔ صرف ایک ہی پیر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر میں کبھی جب فرعون کو گالیاں سنتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ فرعون بدنام ہو گیا۔ اس دور میں بے شمار فرعون ہیں۔ تیسرے نمبر پر ڈبل شاہ پکڑا گیا۔ ڈبل شاہ ایک تھا لیکن ہمارے ہاں اس نے تو دنیا کی دولت لوٹی نا۔ ہمارے ایمان لوٹنے والے بے شمار ڈبل شاہ ہیں، لیکن ڈبل شاہ جیل میں چلا گیا۔ یہ لوگوں کے دلوں پر راز کر رہے ہیں جھوٹ بول بول کر۔ یہ علامہ صاحب کا کلپ سنیں یا سنا ہے آپ نے؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے 15 سے 20 سال تک عالم ارواح میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تعلیم حاصل کی۔ یہ ہیں ڈبل شاہ ایمان لوٹنے والے لوگ۔ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے، جھوٹ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ ہیں ڈبل شاہ۔ میں احترام سے ذرا نام لوں گا کیونکہ ہمارے کچھ عزیز و اقارب جو ڈبل شاہ سے بھی لوٹے جاتے ہیں، اس سے بھی لوٹے جاتے ہیں۔ ان کے دولت کو لوٹنے کے لیے ڈبل شاہ ہے اور ان کے ایمانوں کو لوٹنے کے لیے یہ علامہ صاحب ڈبل شاہ ہیں۔ تو میں ذرا، کیونکہ وہ اس کو اپنا قبلہ و کعبہ کہتے ہیں، ان کی خوابیں بھی انہی کے متعلق آتے ہیں، ان کے سہانے خواب میں بھی یہ آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے، لیکن بیچارے مسکین یہ بھول گیا 15 یا 20، ان کے نزدیک 15 یا 20 سال میں کوئی فرق نہیں۔ عالم ارواح میں 15 سے 20 سال تک۔ میں ان کو صرف یہ ایک بات کہتا ہوں، نہ اس میں کوئی منطق ہے، نہ فلسفہ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ میں کہتا ہوں کہ عالم ارواح میں تو اللہ کے نبی بھی تھے، کیوں نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھی تعلیم لیتے؟
اور مرتبہ صحابیت میں پہنچ جاتے. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مشغول یا بزی کرنا مناسب نہ سمجھا تو بڑے بڑے صحابہ تھے. ابو بکر سے تعلیم حاصل کرتے, عمر سے کرتے رضی اللہ تعالی عنہما, عبداللہ بن مسعود سے کرتے, عبداللہ بن عمر سے کرتے, عبداللہ بن عباس سے کرتے رضی اللہ تعالی عنہما. اور ابو ہریرہ کے پاس زانوں تلمذ ہو جاتے, سیدھا تابعی بن جاتے, اور اس کے بعد سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب سے جڑ جاتا. ابو حنیفہ سے کیوں سیکھی تعلیم؟ امام مالک, احمد, امام شافعی, ان میں کیا قصور ہے بھائی؟ ان کے پاس کیوں نہیں تعلیم حاصل کی؟ ان چاروں سے افضل مرتبے میں امام جعفر صادق ہیں, اہل بیت میں ان کے پاس جاتے. لیکن اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. یہ سیکھا امام ابو حنیفہ سے, تو انہیں دھوکہ, فراڈ, دجل. اگر تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی تعلیم دیتے ہیں تو اپنی عقل کا علاج کرا. اس لیے یہ ڈبل شاہ ہیں, ڈبل شاہ, ایمان لوٹنے والے. کہتے ہیں 15 سے 20 سال تک میں امام اعظم دیکھو, اور لوگوں اہل حدیثوں کو گستاخ کہنے والوں, شرم سے ناک ڈوب کر مر جاؤ. ایک چلو پانی لے کر اس میں ڈوب کر مر جاؤ. سب سے بڑے تم گستاخ ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے امام اعظم, امام تو بے شمار ہیں, چھوٹی مسجد کا, بڑی مسجد کا امام, شاہی مسجد کا امام, فیصل مسجد کا امام. امام اعظم ایک ہی امام ہیں ہمارے اہل حدیثوں کے, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اعظم, عظیم سے مبالغے کا صیغہ, عظیم, اعظم, سب سے بڑے امام. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے اس کو امام اعظم کہتے ہیں. امام اعظم جس کو کہہ رہے ہو امام ابو حنیفہ, وہ امام مالک سے کس طرح افضل ہو گئے بھائی؟ وہ امام مالک تو مدینہ رسول میں, مدینہ کے تو کتوں سے پیار کرتے ہو, لیکن امام مالک سے افضل امام ابو حنیفہ کو کہتے ہو. وہ امام ابو حنیفہ امام شافعی سے افضل کس طرح ہو گیا؟ وہ اہل بیت میں سے تھے. کہیں امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ میں عالم ارواح میں بھی امام ابو حنیفہ نظر آئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ماشاءاللہ, اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. بچ جاؤ ان دجالوں سے اور ان ڈبل شاہوں سے. اللہ ہماری ہر فتان سے حفاظت فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.